سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کہ رسول پاک رحمت للعالمین ہے، نبیوں کی جان کی راحت مصطفیٰ ہے، رسولوں کے دلوں کا قرار مصطفیٰ ہیں، پوری کائنات کے لیے وجہ بہار مصطفیٰ ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں۔ سب کی جانوں کو حضور کے نام سے قرار آتا ہے، سب کی روحیں حضور کے نام سے چین پاتی ہیں، اور حضور کی روح پاک کو بی بی فاطمہ سے قرار ملتا ہے۔ نبی پاک پوری کائنات کی جان ہے، جان عالم ہے، اور بی بی فاطمہ حضور کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور جس کے رگو پے میں مولا علی کی شجاعت دوڑ رہی ہو، وہ امام احمد رضا جب اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ نبی پاک کے اہل بیت میں حضور کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت، جتنا پیار حضور کو بی بی فاطمہ زہرا سے ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ آج آپ کا یوم مثال شریف، تو آج کا کنز الایمان ترجمہ قرآن کا درس ہم اسی مناسبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان بیان فرمائی، اور اہل بیت مصطفیٰ میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا کا مقام یقیناً سب سے ارفع اعلیٰ اہل بیت مصطفیٰ۔ اہل بیت میں بالخصوص جن محترم شخصیات کا نام لیا جاتا ہے ان میں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا ہیں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، لیکن اہل بیت مصطفیٰ میں حضور کی باقی اولاد امجاد بھی شامل ہے۔ حضور کی بڑی تینوں شہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے تینوں بیٹے حضرت امام قاسم، حضرت امام عبداللہ اور حضرت امام ابراہیم۔ اسی طرح حضور کی ازواج طیبات، ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیویاں بھی حضور کے اہل بیت میں ہیں۔ اولاد فاطمہ بنو ہاشم تمام کے تمام اہل بیت میں ہیں، لہٰذا مولا علی کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عقیل، اور حضور کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت عباس کی اولاد، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ اہل بیت کی عظمت و جلالت اس قدر واضح ہے، مبرہن ہے کہ اس سے انکار کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں یوں سلام کا گجرا پیش کرتے ہیں کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور مزید شان و شوکت کے ساتھ اہل بیت اولاد رسول کی شانیوں بیان کی، فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر
کہ حضور کے لہو مبارک سے جن کو وجود عطا ہوا، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ چونکہ آج یوم وصال اقدس ہے بی بی فاطمہ زہرا کا، حضور کے دل کا ٹکڑا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شان میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا سلام کے مہکتے ہوئے پھول یوں پیش کرتے ہیں: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کہ رسول پاک رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کی جان کی راحت مصطفیٰ ہے، رسولوں کے دلوں کا قرار مصطفیٰ ہیں، پوری کائنات کے لیے وجہ بہار مصطفیٰ ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں۔ سب کی جانوں کو حضور کے نام سے قرار آتا ہے، سب کی روحیں حضور کے نام سے چین پاتی ہیں، اور حضور کی روح پاک کو بی بی فاطمہ سے قرار ملتا ہے۔ نبی پاک پوری کائنات کی جان ہے، جان عالم ہے، اور بی بی فاطمہ حضور کی جان ہے صلی اللہ۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سلام شریف کے کتنے پیارے مہکتے پھول حضور کی پاک بیٹی بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں: اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، خجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اس جمعے یہ اشعار بھی انشاءاللہ پڑھیے گا آپ سلام۔ بی بی فاطمہ زہرا کی اس دور میں جیسی شان امام احمد رضا نے بیان کی ہے، اللہ کی قسم کوئی اس کے برابر شان بیان نہیں کر سکتا جو شان امام احمد رضا بیان کر گئے۔ اس سے بڑھ کر تو بڑی بات ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہ ہو جس کے خون میں صدیق اکبر کی محبت رواں دواں ہو، جس کے دل میں فاروق اعظم کی حمیت پنپ رہی ہو، جس کی آنکھوں میں عثمان غنی کی شرم و حیا کا نور چھلک رہا ہو، اور جس کے رگ و پے میں مولا علی کی شجاعت دوڑ رہی ہو، وہ امام احمد رضا جب اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ سچا سچا مرید صدیق اکبر کا ہی مولا علی کے گھر کی شان بیان کر سکتا ہے، سچا سچا مرید فاروق اعظم کا ہی بی بی فاطمہ کے در پہ جبین عقیدت جھکا سکتا ہے۔ جس کو عثمان غنی کی شرم و حیا سے وافر حصہ ملا ہو، وہی اہل بیت مصطفیٰ کی عظمتوں، عفتوں اور شرم و حیا کی چوکھٹ پر پہرا دے سکتا ہے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، کہ بی بی فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں شرم و حیا کو بھی زیب و زینت ملی تو بی بی فاطمہ کی چوکھٹ سے ملی، عفت و پارسائی کو بھی عزت ملی تو بی بی فاطمہ کے قدموں سے ملی۔ شرم و حیا، عفت و پارسائی، طہارت و پاکیزگی، یہ کنیزیں ہیں بی بی فاطمہ کی جوڑی۔ سیدہ بی بی فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شان اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل، جس کا دوپٹہ چاند اور سورج نہیں دیکھ سکے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اور ماہ رمضان ہی غوث اعظم کی ولادت کا مہینہ، یکم رمضان غوث اعظم کا یوم ولادت،
جس کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہو اس کی ماں فاطمہ کی شان کیا ہے؟ جس کا بیٹا داتا گنج بخش علی حجویری ہو وہ ماں فاطمہ کیا مرتبہ رکھتی ہوگی؟ جس کی اولاد میں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے پھول کھلتے ہو وہ بی بی فاطمہ کس عظمت کی مالک ہوگی؟ کہیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم کا ماہ ولادت ہے ماہ رمضان، یکم رمضان غوث اعظم کا یوم ولادت، اور 3 رمضان غوث اعظم کی دادی جان بی بی فاطمہ کا یوم وصال۔ واہ 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 واہ، ہے نسل کریموں کی نجپال گھرانہ ہے۔ آپ کے ایام شیر خارجی میں دودھ پینے کے زمانے میں غوث اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کے چاند کا شبہ ہوا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو جینان کے متقی پارسا لوگوں نے کہا چلو حضور کی آل کے در پہ چلتے ہیں، حضور کے شہزادوں کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی دیں گے۔ غوث اعظم کے آستانے پہ آئے کہ ہمیں شبہ ہے کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، نیا چاند ہوا کہ نہ ہوا؟ تو غوث اعظم کی امی جان نے فرمایا آج روزہ ہے، روزہ مت توڑنا، کیونکہ آج عبد القادر نے سحری کے وقت دودھ پیا ہے، بعد میں دودھ نہیں پیا۔ میرے غوث اعظم پیدا ہوتے ہی 2 سال شیر خارجی کے ہوتے ہیں قرآن پاک کے مطابق، یعنی دودھ پینے کی عمر کے 2 رمضان میرے غوث پاک کو عطا ہوئے، ایک پیدا ہوتے ہی رمضان، ایک اس کے اگلے سال، 1 سال پھر ایک اور رمضان، 2 سالوں میں اس طرح 3 رمضان عطا ہوئے، کیونکہ آغاز ہی ماہ رمضان سے ہوا۔ تو ایام شیر خارجی میں غوث اعظم سحری کے وقت جب ان کی امی جان تلاوت کرتے ہوئے سحری کھایا کرتی، آپ امی جان کا شیر پر نوش فرمایا کرتے، سارا دن دودھ نہ پیتے، پھر جب افطاری ہوتی اماں جان تلاوت کرتے ہوئے افطار کرتے، آپ شیر پر نوش فرمایا کرتے، شیر پر نور آپ نوش فرمایا کرتے۔ یہ غوث اعظم کا بچپن ہے کہ ماں کی گود میں بھی پتا ہے کہ آج روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے، تو رسول پاک کے بچپن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند، یہ حضور کی آل کا بچپن ہے کہ ماں کی گود میں بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور کا بچپن اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ